بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائی اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے خبر کی جزا اور سزا پر ایمان۔ جس طرح ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تقدیر کے خیر و شر پر اور قیامت کے دن پر جس طرح ہمارا ایمان ہے، اسی طرح خبر میں آدمی کو یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، اس بات پر بھی ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن و حدیث کے دلائل دیکھتے ہیں کہ خبر کے جزا اور سزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو، اس وقت کا حال دیکھو جو فرشتے کافروں کی جان نکالنے کے لیے، جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے چہرے اور سرینوں پر مارتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ تمہاری بدکاری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ ظالم ہیں، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو۔ فرشتے کہیں گے کہ اب تم اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے خود کو بڑا جانتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور جن نعمتوں میں ہم نے تمہیں خوشحالی دی وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جنہیں تم اپنے شفیع اور ہمارے شریک گردانتے تھے۔ تمہارے اور ان کے مابین تعلق ٹوٹ چکا، اور جو تم سمجھتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو تم اپنے شریک اور سفارشی سمجھتے تھے وہ آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور آج قیامت کے دن وہ لوگ تمہارا کچھ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ غافر کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو دنیا میں ظالم تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کے اوپر صبح شام جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قوم فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ، دنیا و آخرت کی زندگی میں
अल्लाह ताला ईमान वालों को दुरुस्त बात पर साबित कदम रखता है और जालिमों को गुमराह कर देता है और वो जो चाहे वो करता है। और फिर आगे अहादीस मुबारका से भी हमें पता चलता है कि फ़रिश्ते कैसे जान निकालेंगे इंसानों की, और फिर ख़बर में उनके साथ क्या कुछ होगा। अहादीस मुबारका के अंदर भी तफसील से ये बातें आई हैं। आइए एक हदीस मुबारका देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना लब्दा इज़ा उज़िया फ़िल क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मउ क़रआनियालिहिम अताहुल मलिकान फ़युक़िदानिही फ़युक़ुलानि लहु मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्मल मोमिनु फ़यक़ूल अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह फ़यराहुमा जमीआ व अम्मल मुनाफ़िक़ु अविल काफ़िर फ़यक़ूलानि लहु मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल फ़यक़ूल ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलुन नास फ़युक़ालु लहु ला दरैता वला तलैता वयुज़रबु बिमतारिक़ मिन हदीदिन ज़रबह फ़यसीहु सयहा ला यस्मउहु मन यलीही गैरु थक़लैन। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा ख़बर में रखा जाता है और उसके साथी वापस मुड़ जाते हैं, यानी दोस्त रिश्तेदार औलाद वग़ैरह आदमी को ख़बर में उतारने के बाद चले जाते हैं वापस उसे अकेला छोड़कर, तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। यानी ख़बर में मुर्दा जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आ जाते हैं, उसे बिठा देते हैं, यानी ख़बर में उसको उठाकर बिठाते हैं और कहते हैं, इस मर्द के बारे में तो क्या कहता है। यानी दूसरी अहादीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरिश्ते पूछते हैं कि इस मर्द यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता है। मोमिन कहेगा, अगर मरने वाला मोमिन है तो कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसको कहा जाएगा, यानी फरिश्ते कहेंगे, जहन्नम में तो अपनी जगह देख ले, उसके बदले में तुझे अल्लाह ने जन्नत में जगह दी है। यानी फरिश्ते कहेंगे कि असल में तेरी जगह जहन्नुम थी, लेकिन अल्लाह ने बदल कर तुझ पर रहम करके तुझे अब जन्नत में जगह दी है। वो दोनों जगहों को देखेगा। मगर मरने वाला अगर मुनाफिक या काफिर है तो फरिश्ते उससे कहेंगे कि इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरी क्या राय है। तो वो कहेगा, मुनाफिक या काफिर जो है वो कहेगा, मैं नहीं जानता, जो लोग कहते थे मैं भी कह देता था। यानी दुनिया में जो लोग मुशरिक और काफिर जो कहते थे, मैं भी वही कहता था कि अल्लाह का रसूल नहीं है। जवाब मिलेगा, फरिश्ते उससे कहेंगे, तूने ना अक्ल से काम लिया और ना तू पढ़ा। फिर लोहे के गुर्जों से उसको मारा जाएगा। ने फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों से मारेंगे तो वो चीखने लगेगा और जिन्नात और इंसानों के सिवा बाकी सारी मखलूक़ात उस आवाज़ को सुनेंगे। तो इस हदीस मुबारका के अंदर भी ख़बर के अंदर क्या कुछ होगा मुर्दे के साथ तफसील के साथ बताया गया है। आगे फिर और एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा मात अहदुकुम उरिज़ अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशी इन काना मिन अहलिन नार फमिन अहलिन नार फ़युक़ालु लहु हाज़ा मक़अदुका हत्ता यबअसकल्लाहु इला यौमिल क़ियामा। सही बुखारी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक आदमी मर जाता है तो सुबह शाम उसकी जगह, यानी वो हमेशा जहाँ रहने वाला है क़ियामत के दिन हिसाब किताब के बाद, उसकी वो जगह उसको सुबह व शाम बताई जाएगी। अगर जहन्नमी है तो उसको जहन्नम बताई जाएगी। और फिर कहा जाता है, यानी फरिश्ते उससे कहेंगे, क़ियामत के दिन जी उठने तक तेरी यही जगह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महयाई व ममात
ومن فتنة المسیح الدجال او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی و موت کی آزمائشوں سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر 2 قبریں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ثم قال بلا اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستتر من بولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے جرم میں نہیں، ان کو جو عذاب ان کی قبروں میں ہو رہا ہے وہ بڑے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک آدمی جو لوگوں کی چغلی کرتا تھا اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، یعنی بچتا نہیں تھا، لاپرواہی کرتا تھا، اس لیے بھی اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے گی۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں ہزاروں علماء، نیک لوگ، صالحین اور امت محمدیہ کے افراد اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی قبر کے اندر جو جزا ملے گی یا قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں نیک آدمیوں کو اچھی جزا ملے گی اور برے آدمیوں کو سزا ملے گی۔ آئیے چند عقلی دلائل بھی دیکھتے ہیں قبر کی جزا یا سزا کے بارے میں۔ قبر میں یا تو مرنے والے کو عذاب ملے گا یا پھر راحت ملے گی، اور 2 فرشتے آ کر اس سے سوال و جواب بھی کریں گے۔ ان باتوں کو کوئی بھی عقل رد نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا ناممکن نہیں ہے۔ قبر کے اندر فرشتوں کا آنا اور سوال کرنا یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ جو بھی آدمی عقل سلیم رکھتا ہے وہ اس بات پر یقین کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ قبر میں انسانوں سے سوال کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجے گا۔ قبر کی زندگی کے بارے میں، قبر کے حالات کے بارے میں ایک مثال ایسی بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر خواب اچھا ہے تو وہ خواب کے اندر خوش ہوگا، اور جب وہ بیدار ہو جائے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ ہائے خواب بڑا اچھا تھا، میں کیوں جاگ گیا، افسوس کرے گا۔ اور اگر سونے والا برا خواب دیکھتا ہے، اس خواب میں اس کو پریشانی اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو جب اس کو اٹھایا جاتا ہے یا خود اٹھتا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ برے خواب سے مجھ کو نجات مل گئی ہے۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ نیند میں روح متاثر ہوتی ہے۔ نیند کے اندر جو خواب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس سے ہمارے روح پر اثر پڑتا ہے، تکلیف یا خوشی کا احساس ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح برزخ کی زندگی کا بھی حال ہے کہ قبر کے اندر جو آدمی کو جو جزا ملے گی یا سزا ملے گی اسے باہر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآنی آیات کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں اس کے اعمال کے مطابق یا تو جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کا معاملہ اور قبر کے سوالات آسان فرمائے، اور قبر کے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حفظنا من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پر یقین کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے بھائی بہنوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی باتیں دور دور تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔